تنخواہ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی جانب۔ ناظرین، پاکستان زرعی ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے پنجاب میں کاشت کیا جانے والا رقبہ زیادہ ہے اور اس سال تو گندم کی فصل بھی خوب ہوئی ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس سے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے طارق گورمانی کی رپورٹ میں اس وقت موجود ہوں گندم کی خریداری مرکز پر، جہاں پر گندم کی خریداری کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں گندم کی خریداری کے لیے 96,000 میٹرک ٹن کا ہدف مقرر کرتے ہوئے 9 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ خریداری کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ان مراکز پر محکمہ خوراک، مال، زراعت، مارکیٹ کمیٹی سمیت پولیس اہلکاروں کو متعین کیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر خریداری کے عمل میں پائی جانے والی پیچیدگیوں اور گندم کی پیداوار کا صرف 40% حصہ خریدنے کی پالیسی کے باعث چھوٹے بڑے کاشتکار اور ذمہ دار اپنی گندم اونے پونے داموں آڑتیوں اور بیوپاریوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں، جس سے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرف سے مڈل مین کے کردار کے خاتمے کے دعووں کی یکسر نفی ہو رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 600 سے 700 روپے فی من خرید کی جا رہی ہے، جس سے فصل پر اٹھنے والے اخراجات کو پورا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور فصل ربیع کی کاشت کے دوران نہری پانی کی مسلسل بندش نے پہلے ہی ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور اب سرکاری سطح پر مکمل پیداوار نہ خریدنے کے فیصلہ نے انہیں شدید مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ برس وہ صرف اتنے رقبہ پر گندم کاشت کریں گے جس سے ان کے خاندان کو سال بھر کا اناج دستیاب ہو سکے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے خریداری پالیسی میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے اور ایک ایک دانہ خریدنے کے نعرہ پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ گندم کا ایک ایک دانہ خریدنے کا اعلان صرف ایک نعرہ ثابت ہوا ہے۔ کاشتکاروں اور ذمہ داروں کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے اس اعلان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین، غربت اور بیماری جب ایک ساتھ کسی گھر کا رخ کر لیں تو پھر اس گھر کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے، لیکن اپنی ہمت اور اللہ کی ذات پر بھروسے نے شورٹ کوٹ کے ایک غریب شخص کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ 7 معذور بچوں کی کفالت کر رہا ہے، تاہم سرکار کی طرف سے کسی قسم کی مدد نہیں کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں شورٹ کوٹ سے یہ رپورٹ۔ 2 مرلے کے تنگ سے مکان میں مونگ پھلی بیچنے والا مختار احمد 10 بچوں کا باپ ہے۔ ایک طرف غربت اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس کے خاندان میں 7 بچے کسی نامعلوم بیماری کا شکار ہیں۔ یہ بچے پیدائشی طور پر ہی ذہنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں۔ ابتدائی کم از کم 10 سال والدین کے لیے بے حد مشکلات لاتے ہیں، کیونکہ اس دوران کھانا پینا، چلنا پھرنا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ بول براز تک کی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ عمر کے حصہ میں تمام بچوں کے تقریباً یکساں قسم کی چوٹیں اور تکالیف لاحق ہوتی، کیونکہ یہ عموماً منہ کے بل یا پیچھے کی طرف ہی گرتے ہیں۔ بڑے ہونے پر بھی ان کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، مگر قدرت کا کمال دیکھیے کہ جب یہ آپس میں بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کی باتوں اور اشاروں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کرتے ہیں، نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، مگر نماز میں یہ کیا پڑھتے ہیں یہ تو یا یہ جانتے ہیں یا ان کا اللہ۔ یہ چپایوں کی طرح ہی چلتے ہیں، اگر بازار سے انہیں کوئی چیز لانے کے لیے کہیں تو یہ منہ سے پکڑ کر لاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان کے والدین کہتے ہیں کہ غریبوں اور مزدوروں کا درد ماننے والے کہاں ہیں۔ ان بچوں سے اکثر لوگ اپنی مرادیں پانے کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن ان کی مرادیں کب بار آئیں یا کون سا ایسا مسیح ہے جو ان کی مدد کر سکے، یہ سوال ابھی تک قابل توجہ ہے۔ کیمرہ مین محمد اجاز کے ساتھ ڈاکٹر محمد خلیل، دنیا نیوز، شورکوٹ کینٹ۔ پاکستان کا ریلوے نظام 1 صدی سے زائد عرصہ گزار چکا ہے اور کئی ریلوے اسٹیشن تو قدیم ترین عمارتوں کے باعث ختم ہو چکے ہیں۔ قصور کا ریلوے اسٹیشن بھی اہم ترین ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں سے ہزاروں مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں، تاہم ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلم میو اپنی اس رپورٹ میں اس وقت قصور کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ 30 لاکھ کی آبادی والے تاریخی شہر قصور کے ریلوے اسٹیشن کی حالت زار کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہ تو یہاں سیکیورٹی کی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں اور نہ ہی مسافروں کے لیے دیگر بنیادی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ یہاں سے گزرنے والی درجنوں ٹرینوں کے مسافروں کے لیے نہ تو کوئی ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے اور نہ ہی باتھ روم جیسی سہولت ہے۔
اس ریلوے اسٹیشن کو 1910 میں انگریز دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج 2010 تک اس کی تعمیر اور مرمت پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ مسافروں کے لیے بیٹھنے والی جگہ کی چھتیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یا گل کر نیچے گر چکی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل یہاں سے ٹرینیں دہلی، براستہ، کھیم کرن سمیت ہندوستان کے دیگر شہروں کو اسی ریلوے اسٹیشن اور ٹرینوں کو آمدرفت کا ذریعہ بہترین سمجھا جاتا تھا، اور اب اس وقت اس اجڑے ہوئے ریلوے اسٹیشن سے سما سٹا، بہاولپور، روڑی، پاک پتن سمیت پاکستان کے دیگر شہروں کے علاوہ لاہور سے چلنے والی براستہ قصور پاک پتن فرید ایکسپریس بھی چلائی جا رہی ہے۔ اسی شہر سے متعدد بار عوامی نمائندوں کا تعلق، جن میں 2 دفعہ قصور کو وزارت خارجہ اور ہر دور میں وفاقی وزراء رہ چکے ہیں، مگر آج تک بھی وفاق میں جانے والے عوامی نمائندوں نے عوام کی بنیادی سہولتوں کے لیے ووٹ تو حاصل کیے ہیں، مگر عوام کے لیے انہوں نے آج تک کوئی بھی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس سے یہاں کے شہری ان کی جانب سے فراہم کی گئی سہولتوں سے استفادہ کر سکیں۔ اور اس بات کا اندازہ قصور کے ریلوے اسٹیشن کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے قبل سابقہ حکومتیں اور موجودہ حکومت یہاں کے شہریوں کے لیے کس قسم کی بنیادی سہولتوں کے لیے کس قدر کوشاں ہے۔ پاکستان ریلوے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے قصور کے شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین شیخ سعید کے ساتھ محمد اسلم خان بیو، دنیا نیوز، قصور۔ ناظرین، پاکستان کے مختلف علاقے اپنی سوغاتوں کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسا کہ گزشتہ پروگراموں میں قصور، کوئٹہ، مردان اور دیگر علاقوں کی سوغاتوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں حافظ آباد میں تیار ہونے والے مرنڈوں کے بارے میں قیصر ندیم ساقی کی رپورٹ شامل ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ حافظ آباد چاول کے لحاظ سے براعظم ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں پر چاول کی پھلیوں اور گڑ سے تیار کیا جانے والا مرونڈا ذائقہ و نفاست میں اپنی مثال آپ ہے۔ گڑ، بناسپتی گھی، چاول کی پھلیوں سے تیار ہونے والا مرونڈا علاقہ کی بہترین پہچان ہے۔ یہاں تیار ہونے والا اسپیشل مرونڈا ملک کے مختلف شہروں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سانگلہ حل، گجرانوالہ، سرگودا، منڈی بہاولدین، مظفر آباد، کراچی کے لوگ یہاں سے تیار ہونے والا اسپیشل مرونڈا منگوا کر اپنے عزیز و اقارب کو تحفے کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کے مطابق مرونڈا سردیوں اور گرمیوں کی خاص سوغات ہے جسے بچے بوڑھے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ مرونڈے کو تیار کرتے وقت اس میں چاول کی پھلیاں، گڑ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تیار ہونے والا مرونڈا ملک بھر میں مقبولیت کا حامل ہے۔ پھلیوں سے تیار ہونے والا مرونڈا بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ ایک ڈش ہے جسے کھانے والے اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین نوید مغل کے ساتھ قیصر ندیم ساقی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ ناظرین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں محافل میلاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اٹک میں بھی ایسی ہی ایک بابرکت محفل منعقد ہوئی جس میں نعت خوانوں نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے جاوید کشمیری سے۔ جامعہ عبداللہ بن زبیر کے زیر تمام پہلی بین الاقوامی محفل حسن قرات منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے علاوہ مصر کے نامور قاری حضرات نے شرکت کی۔ جیسے ہی مصر کے قاری اس محفل میں تشریف لائے، ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس بین الاقوامی محفل حسن قرات میں ضلع اٹک اور دیگر شہروں سے ہزاروں افراد نے شرکت کی، جس کی وجہ سے یہ محفل حسن قرات اٹک کی تاریخی محفل بن گئی۔ اسٹیج پر علماء اور قاری حضرات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر قرآن پاک کا حفظ مکمل کرنے والے بچوں کی دستار بندی بھی کی گئی۔ مصر کے قاری حضرات کی تلاوت نے لوگوں پر وجد طاری کر دیا۔ تلاوت سن کر لوگ اش اش کر اٹھے۔ So
महफिल के इख्तिताम पर काजी अरशदुल हुसैनी ने मुल्क की सलामती, उलमाए हक की हिफाजत और आलमी मजलिस से खत्म नबूवत के मरकजी अमीर ख्वाजा खान मोहम्मद की बख्शिश के लिए खसूसी दुआ करवाई। ये बैनुल अक़वामी महफिल उसने क़िरात सुबह फजर के वक्त इख्तिताम पजीर हुई। पहली बैनुल अक़वामी क़िरात कॉन्फ्रेंस जिसमें हज़ारों अफराद शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नबील के हमरा जावेद कश्मीरी, दुनिया न्यूज़, अटक।